بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تعلیم الدین، عقائد و تصدیقات۔ عقیدہ نمبر 1، تمام عالم پہلے ناپید تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے موجود ہوا۔ عقیدہ نمبر 2، اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، کوئی اس کے مقابل کا نہیں۔ عقیدہ نمبر 3، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ عقیدہ نمبر 4، کوئی چیز اس کے مانند نہیں، وہ سب سے نرالا جدا ہے۔ عقیدہ نمبر 5، وہ زندہ ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے، کوئی چیز اس کے علم سے پوشیدہ نہیں، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، کلام فرماتا ہے، وہی پوجنے کے قابل ہے، اس کا کوئی ساجی ساتھی نہیں، اپنے بندوں پر مہربان بادشاہ ہے، وہ سب عیبوں سے پاک ہے، وہ اپنے بندوں کو سب آفتوں سے بچاتا ہے، وہی عزت والا ہے، بڑائی والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، گناہوں کا بخشنے والا ہے، بہت دینے والا ہے، زبردست ہے، روزی پہنچانے والا ہے، جس کی روزی چاہے تنگ کر دے، جس کی روزی چاہے فراخ کر دے، جس کو چاہے پست کر دے، جس کو چاہے بلند کر دے، جس کو چاہے عزت، جس کو چاہے ذلت دے، انصاف والا ہے، بردباری اور برداشت والا ہے، خدمت کی قدردانی کرنے والا ہے، دعا کا قبول کرنے والا ہے، سمائی والا ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، وہ سب کا کام بنانے والا ہے، اسی نے پہلے سب کو پیدا کیا، وہی قیامت میں دوبارہ پیدا کرے گا، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، اس کو نشانیوں اور صفتوں سے سب جانتے ہیں، اور اس کی ذات کی باریکی کوئی نہیں جانتا، گناہگاروں کی توبہ قبول کرتا ہے، جو سزا کے قابل ہیں ان کو سزا دیتا ہے، وہی سب چیزوں کو تھامے ہوئے ہے، اسی طرح تمام صفتیں کمال کی اس کو حاصل ہیں۔ عقیدہ نمبر 6، مخلوق کی صفتوں سے وہ پاک ہے، اور قرآن و حدیث میں بعض جگہ جو ایسی باتوں کی خبر دی گئی، یا تو اس کے معنی اللہ کے سپرد کریں کہ وہ اس کی حقیقت جانتا ہے، اور ہم بے کھود و کریت کیے ہوئے ایمان اور یقین کرتے ہیں، اور یہی بات بہتر ہے، اور یا کچھ مناسب معنی اس کے لگائے جاویں جس سے وہ سمجھ میں آ جاوے۔ عقیدہ نمبر 7، عالم میں جو کچھ بھلا برا ہوتا ہے سب کو اللہ تعالیٰ اس کے ہونے کے آگے ہمیشہ سے جانتا ہے، اور اپنے جاننے کے موافق اس کو پیدا کرتا ہے، تقدیر اسی کا نام ہے، اور بری باتوں کے پیدا کرنے میں بہت بھید ہیں، ان کو ہر کوئی نہیں جانتا۔ عقیدہ نمبر 8، بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے جس سے وہ گناہ اور ثواب کا کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں، گناہ کے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں، مگر بندوں کو ایسے کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 9، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے کسی کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے۔ عقیدہ نمبر 10، کوئی چیز خدا کے ذمہ ضروری نہیں، وہ جو کچھ مہربانی کرے اس کا فضل ہے۔ عقیدہ نمبر 11، بہت سے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندوں کو سیدھی راہ بتلانے آئے، اور وہ سب گناہوں سے پاک ہیں، گنتی ان کی پوری طرح اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، ان کی سچائی بتلانے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایسی نئی نئی مشکل باتیں ظاہر کی جو اور لوگ نہیں کر سکتے، ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی درمیان میں ہوئے۔ بعض بہت مشہور ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیسع، حضرت یونس، حضرت لوط، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت شعیب، حضرت الیاس علیہم السلام۔ عقیدہ نمبر 12، پیغمبروں میں بعضوں کا رتبہ بعضوں سے بڑا ہے، سب میں زیادہ مرتبہ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا، قیامت تک جتنے آدمی اور جن ہوں گے آپ سب کے پیغمبر ہیں۔ عقیدہ نمبر 13، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جاگتے میں جسم کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس میں، اور وہاں سے 7ویں آسمان پر، اور وہاں سے جہاں تک اللہ کو منظور ہوا پہنچایا، اور پھر مکہ میں پہنچا دیا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 14، اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ کیا ہے، ان کو فرشتے کہتے ہیں، ان کا مرد یا عورت ہونا کچھ نہیں بتلایا گیا، بہت سے کام ان کے سپرد ہیں، وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ ان میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، اور حضرت اسرائیل علیہم السلام۔ عقیدہ نمبر 15، اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات آگ سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے پوشیدہ کیا، ان کو جن کہتے ہیں، ان میں نیک و بد سب طرح کے ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، ان سب میں زیادہ مشہور شریر ابلیس ہے۔